الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیویاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں، یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کی جانب اشارہ ہے۔ محترم حضرات، کلام پاک کی ایک دوسری آیت ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کرے، یعنی کلام اللہ شریف کی اس آیت میں پردہ کی جانب اشارہ ہے۔ مگر دوستو، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر الحال، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں دور ہوئی تو اسلام کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے۔ مظلوموں اور بے کسوں کو برابری کا درجہ ملا، خاص کر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچا دیا۔ محترم حضرات، ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر آج بھی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھے جائے تو غیر مسلم عورت پر مسلمان عورت کی فضیلت و برتری دکھائی دے گی۔ مگر دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکا بجنے لگا، مسلمان عورت کو بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شارع عام پر بدنام اور رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی گئی۔ محترم حضرات، ان کا صرف ایک ہی اعلان تھا کہ پردہ کے دامن کو چاک و ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور مسلمان عورت کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائے۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی 3 آرزو پوری ہوئی۔ محترم حضرات، انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلمان عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ محترم حضرات، پھر نہ پوچھئے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہے اور کتنی مصیبتوں اور آفتوں سے اس کا سامنا ہوا۔ محترم حضرات، میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔